أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا، ساتھ ہی ساتھ اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمایا، مسلمان بنایا، سیدھا راستہ بتلایا، وہ راستہ جس راستے پر چلنے سے جنت نصیب ہوگی۔ بعدہ درود و سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری رسول، تاجدار نبوت، سرور کونین، شافی محشر، ساقی کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم بارک سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد حاضرین جمعہ و خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں جو موضوع آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، موضوع ہے بڑوں کا ادب و احترام اسلام کی نظر میں۔ دین اسلام دو طرح کے حقوق کا مجموعے کا نام ہے، دو طرح کے حقوق کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک حق اللہ رب العالمین کا ہے، ایک اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور دوسرا مخلوق یعنی اللہ کے بندوں کے حق کا نام ہے۔ انسان کو ابدی اور سرمدی فلاح کے لیے ان دونوں حقوق کی ادائیگی کی سخت ضرورت ہے۔ جب تک دونوں حقوق ادا نہیں کریں گے، آپ کو فلاح و بہبودی حاصل نہیں ہوگی۔ جہاں اسلام نے خالق کے حقوق بتلائے ہیں، اللہ رب العالمین کے حقوق بتائے ہیں، وہیں پر مخلوق کے بھی حقوق ادا کرنے پر کافی زور دیا ہے۔ حقوق العباد میں یعنی مخلوق کے حقوق میں کئی طرح کے حقوق بتائے گئے ہیں، جیسے والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اور اسی طرح سے بڑوں کے حقوق، اور بھی بہت سارے حقوق بتائے ہیں۔ ان میں سے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جو بات رکھنی ہے وہ بڑوں کے حقوق کے تعلق سے۔ محترم حضرات، اسلام نے بڑوں کے حقوق کی کافی تاکید کے ساتھ ہمیں تعلیم دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ صحیح الترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بڑوں کا ادب و احترام کرنا یہ ہمارے لیے ایک اہم فریضہ ہے، ہمارا ایک زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ بڑوں کے ساتھ
ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا یہ ہمارے زندگی کا ایک لازمی جز ہے۔ بڑوں کا مقام و مرتبہ، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام نے بڑوں کے مقام و مرتبے کے تعلق سے جو مقام و مرتبہ بڑوں کا اسلام نے دیا ہے وہ دیگر مذاہب میں آپ کو وہ مقام و مرتبہ نہیں ملتا۔ اسلام نے بڑوں کا جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے وہ مقام و مرتبہ آپ کو دیگر مذاہب میں نہیں پایا جاتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے دنیا کا جو حال تھا، ہر طرح کی برائیاں دنیا میں پائی جاتی تھی، اور قتل و غارت گری، بے ایمانی اور بہت ساری برائیاں اس دنیا میں پائی جاتی تھی۔ جیسے ہی اسلام آیا تو ہر طرح کے حقوق، ہر ایک کے حقوق ہمیں سکھلائے اور ان کا حق ادا کرنے کی ہمیں تعلیم دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں، جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، ان کا احترام کرنا ایک حصہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بڑوں کا ادب و احترام کرنا، بڑوں کا ادب و احترام کرنے میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے بڑوں کا ادب و احترام کریں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں بڑوں کا ادب و احترام کرنا یہ بھی ایک حصہ ہے۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی امامت میں وہ شخص لوگوں کی امامت کرائے جو کتاب اللہ اور جو تعلیم میں، علم میں زیادہ ماہر ہو، زیادہ علم رکھنے والا ہو، جو کتاب اللہ کو زیادہ جانتا ہو، وہ شخص امامت کرائے۔ اور اگر اس معاملے میں، علم کے معاملے میں تمام لوگ برابر ہوں تو پھر اس شخص کو ترجیح دی جائے گی جو ہجرت میں پہل کیا ہو، جو سب سے پہلے ہجرت کیا ہو۔ اگر اس میں بھی سب کے سب برابر ہیں تو اس کے بعد بڑوں کو ترجیح دی جائے، بڑوں کو ترجیح دی جائے، بڑوں کو آگے بڑھایا جائے۔ علم میں، ہجرت میں اگر سب کے سب برابر ہوں تو اس وقت عمر کو دیکھا جائے کہ عمر کس کی بڑی ہے، عمر میں کون بڑا ہے، وہ شخص لوگوں کی امامت کرے۔ تو یہاں پر اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کا مقام و مرتبہ اس حدیث میں ہمیں بتلایا ہے۔ تو ہمارے لیے اس حدیث سے سبق ہے، یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ علم میں جب سارے کے سارے برابر ہوں اور ہجرت کا معاملہ تو نہیں رہا، تو علم میں اگر سارے کے سارے برابر ہوں تو اس وقت عمر کو دیکھیں، عمر میں جو زیادہ عمر کے ہوں تو اس شخص کو جو ہے امامت کے لیے آگے بھیجیں۔ محترم حاضرین، بڑوں کے ادب و احترام کے بہت سارے تقاضے ہیں، ان میں سے کچھ تقاضے، کچھ ہمارے لیے ریکوائرمنٹ، ہمارے لیے کچھ چیزیں ہیں، کچھ نصیحتیں ہیں یا کچھ کام جو بڑوں کے ادب و احترام سے ریلیٹڈ ہیں، وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بڑوں سے جب گفتگو کریں، جب بڑوں سے بات چیت کریں تو نرم لہجے میں گفتگو کی جائے، نرم انداز میں، اپنی آواز کو پست رکھ کر کے، اپنی آواز کو نرم رکھ کر کے ان سے گفتگو کی جائے۔ بڑوں کا ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرم گوئی کریں اور ترش کلامی اور اسی طرح سے
جھڑکی آمیز انداز سے پرہیز کریں، یعنی ایک دم کھٹے پن سے یا پھر جھڑکنے والے الفاظ سے پرہیز کرتے ہوئے نرم لہجے میں بات کریں. جیسا کہ پیارے نبی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے والدین کے تعلق سے سورۃ اسراء میں، سورۃ بنی اسرائیل میں والدین کے تعلق سے اولاد کو یہ اولاد کے لیے یہ پیغام اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ سے، اپنے والدین سے کس طرح سے گفتگو کرے. جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ماں باپ میں سے دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس وقت جو ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کے سامنے اف تک نہ کہیں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور جھڑکی آمیز انداز میں پیش نہ آئیں، یعنی جب وہ گفتگو کریں تو آپ ان سے جھڑکتے ہوئے بات نہ کریں، جھڑکتے ہوئے جواب نہ دیں. اس آیت میں جو ہمیں سبق مل رہا ہے کہ اولاد جو ہے ماں باپ کے ساتھ یعنی اپنے بڑوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، کس طرح سے گفتگو کرنا ہے، کس طرح سے ہم کلام ہونا ہے. فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف تک بھی نہیں کہنا ہے اور جھڑکنا بھی نہیں ہے. پھر کرنا کیا ہے؟ قَوْلًا كَرِيمًا، قَوْلًا كَرِيمًا، ایک دم بزرگی کے انداز میں، ایک دم عزت کے ساتھ، ایک دم نرم لہجے میں بات کرنا ہے. تو یہاں پر جو ہے صرف والدین کے لیے، صرف اولاد کے لیے والدین سے گفتگو کرنے کا نہیں بتایا گیا، بلکہ اس آیت سے ہمیں یہ نصیحت لے سکتے ہیں، یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے اولاد کے لیے سبق دیا ہے، ایک نصیحت کے طور پر جو تعلیم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھے سے گفتگو کریں، نرم لہجے میں بات کریں، تو اس سے ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے کہ چھوٹے لوگ بڑوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات کریں، نرم لہجے میں بات کریں اور ان کے مقابلے میں جھڑکنا نہیں ہے، ان کے مقابلے میں جواب نہیں دینا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اس کے آگے کہا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایک دم بزرگی کے انداز میں ان سے گفتگو کرنا ہے. اسی طرح سے ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہم نکل کر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. میں نے عرض کیا کہ اے مکرم چچا یہ کون سی نماز ہے؟ تو آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز ہے. پھر اسی وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ نماز پڑھتے تھے. اس حدیث میں ابو امامہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چچا کہہ کر کے مخاطب کیا، جبکہ وہ آپ کے چچا نہیں تھے بلکہ محض تکریم میں، محض آپ کی عزت میں آپ کے ساتھ یہ ادبی لہجہ، یہ جو ہے ایک عزت والا لفظ استعمال کیا. تو اس حدیث سے ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے کہ ہم جو ہے بڑوں کے ساتھ کس طرح سے مخاطب، بڑوں کے ساتھ کس طرح کے الفاظ ادا کریں، ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ عزت والے الفاظ اور بڑے بڑپن والے الفاظ ان کے ساتھ ہم جو ہے ادا کریں. اسی طرح سے دوسرا جو تقاضا ہے بڑوں کے ساتھ ہمارے لیے، جو تقاضا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ گفتگو میں، بات کرنے میں ہم جو ہے ان کو مقدم رکھیں، بات کرنے میں ان کو پہل کریں، ان کو موقع دیں. چھوٹے ہمیشہ پیچھے رہیں اور بڑوں کو آگے بڑھائیں. جب کسی مسئلے میں گفتگو کرنا ہو یا پھر مشورے دینے کی بات آئے تو ایسے موقعوں پر
بڑوں کو مقدم رکھا جائے، کیونکہ یہ اپنے عمر میں اور اپنے علم میں سب سے زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں. ہم سے زیادہ یعنی چھوٹوں سے زیادہ علم کے اعتبار سے بھی عمر کے اعتبار سے بھی ان کے پاس زیادہ تجربہ ہوتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پر بڑوں کا لحاظ کرتے ہوئے بڑوں کا لحاظ کیا کرتے تھے، بڑوں کو موقع دیا کرتے تھے. جیسا کہ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہما خیبر گئے ہوئے تھے. وہاں پر عبداللہ بن سہل شہید کر دیے گئے اور وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا. محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پہنچ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی، اس حادثے کی اطلاع دینے کے لیے عبد الرحمن بن سہل کو ساتھ لے گئے. وہاں پر جبکہ جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر میں محیصہ سے چھوٹے تھے، یعنی وہ عمر میں چھوٹے تھے اور بڑے شخص کو ساتھ میں لے گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حادثہ ہوا، جو واقعہ پیش آیا، وہ وہاں پر پیش کیے. تو اس وقت یہ جو عمر میں چھوٹے تھے وہ بتانے لگے کہ اس طرح سے واقعہ ہوا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کبر، بڑے کو موقع دیجیے، بڑے کو بولنے دو، بڑے کو موقع دو، وہ بتائے وہ کیا ہے، اس کو موقع دینا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ مشورہ کرنے میں ہو، گفتگو کرنے میں ہو، یا کوئی چیز بتانا ہو، یا کسی مسئلے میں بات کرنا ہو، تو بڑوں کو موقع دینا ہے. اسی طرح سے تیسرا جو تقاضا ہے، فضیلت کے کاموں میں بڑوں کو مقدم کرنا چاہیے. کسی بھی اہم کام ہو یا کسی فضیلت والے کام میں بڑوں کو مقدم رکھا جائے. بڑوں کو مقدم رکھنا ان کے ادب و احترام کا ایک تقاضا ہے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، پھر میں مسواک کر رہا ہوں اور اس دوران میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک چھوٹا اور دوسرا بڑا تھا. میں نے مسواک چھوٹے آدمی کو دے دیا تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ مسواک بڑے آدمی کو دیں. پھر میں نے اس مسواک کو بڑے آدمی کے حوالے کیا، بڑے آدمی کو پیش کیا. تو اس واقعے سے، یہ بخاری کی روایت ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں پر جو ہے بڑے آدمی کو مقدم رکھے، بڑے انسان کو یا بڑے عمر میں جو بڑا انسان ہوتا ہے اس کو مقدم رکھیں. ان کے ادب و احترام کا ایک تقاضا ہے. اسی طرح خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کا لحاظ کرتے ہوئے دیگر لوگوں پر بڑے لوگوں کو ترجیح دیتے تھے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پینے کی کوئی چیز لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ حصہ پیا اور اس کے بعد اپنے دائیں جانب جو انسان تھے یا جو لڑکا تھا وہ عمر میں چھوٹا تھا اور بائیں جانب عمر میں بڑے تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو پیا ہوا جو پیالہ ہے، جھوٹا حصہ ہے، وہ دائیں والے لڑکے کو دینے سے پہلے اس سے اجازت لی. اس بات کی اجازت لیے کہ حق تو تمہارا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم دائیں جانب ہو اور تمہارا حق ہے، اور یہاں پر جو ہے بائیں جانب تم سے عمر میں بڑے انسان موجود ہے. تو اگر آپ کی اجازت ہو، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں یہ پیالہ جو ہے یہ بڑے انسان کو، بڑے عمر میں جو بڑا انسان ہے، عمر رسیدہ انسان ہے، میں اس کے حوالے کر دوں. تو وہ لڑکا یا وہ جو کم عمر انسان ہے وہ کیا کہنے لگے کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جھوٹا میں پینا چاہتا ہوں، آپ کا جھوٹا میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اس حدیث سے، اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ کیا ہے کہ حق تو دائیں جانب والے کو کہا ہے، اس کو دینا ہے. اس کو چاہتے تو دے دیتے یا پھر سیدھے بڑے انسان کو دے دیتے، لیکن
دائیں جانب جو حقدار ہے اس سے اجازت لیے اور اس کو جو ہے اجازت لے کر کے بڑے انسان کو دینے کے تعلق سے اجازت لیے، تو وہ انسان اجازت نہیں دیا، تو بات یہ معلوم ہوئی کہ یہاں پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کو مقدم رکھا۔ اسی طرح سے اگر بڑے یا پھر عمر میں جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ اگر سلام نہ کریں یا بھول جائیں تو اس میں چھوٹے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سلام میں پہل کریں، بڑوں کے سامنے خود آگے بڑھ کر کے سلام کریں۔ جب کبھی بڑوں سے ملاقات کی جائے تو ان کے سلام کا انتظار نہ کریں بلکہ خود آگے بڑھ کر کے ان کو سلام کیا جائے، کیونکہ یہ چیز جو ہے تعلیمات نبوی میں سے ہے کہ چھوٹا جو ہے بڑے کو سلام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے آداب میں یہ ادب بھی بیان فرمایا کہ یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا انسان جو ہے بڑے انسان کو سلام کرے۔ اور اسی طرح سے سلام کی اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں کہ چھوٹا انسان بڑے انسان کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور جو ہے چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ تو اس حدیث میں بڑوں کا ادب و احترام اور ان کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کے سلام کے انتظار کرنے کے بجائے ان کے سامنے سلام اپنے خود پہل کر کے ان سے سلام ان کے سامنے سلام کریں۔ تو اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم جو ہے سلام میں پہل کریں۔ اسی طرح سے وقت ضرورت جب کبھی ان کی خدمت کرنا ہو تو خود آگے بڑھ کر کے خدمت کے لیے حاضر ہو جائیں۔ ضرورت کے پیش نظر جو ہے بڑے لوگوں کا لحاظ کرتے ہوئے خود ان کے پاس جائیں اور ان کی خدمت کریں، ان کے بلانے کا انتظار نہ کریں، ان کے بلانے کا انتظار نہ کریں، آگے بڑھ کر کے ان کے سامنے جائیں اور ان کی جو بھی ضرورت ہے، جو بھی خدمت ان سے ہو سکتی ہے، وہ خود آگے بڑھ کر کے خدمت کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مرتبہ عظیم المرتبت شخصیت ہونے کے باوجود بزرگوں کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بوڑھے والد ابو قحافہ کو لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ یہ زحمت کیوں اٹھائے، مجھے بولتے میں آپ کے والد کے پاس آتا۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بڑوں کو جو ہے ان کی خدمت کے لیے خود آگے بڑھیں، ان کے بلانے یا ان کے ہمارے پاس آنے کی اس کے انتظار میں نہ رہیں۔ اور اسی طرح سے بڑوں کے تعلق سے بڑوں کے ساتھ جو ہے اچھے سے پیش آئے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اختیار کریں اور ہر معاملے میں ان کو جو ہے ترجیح دیں، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے اگر کوئی بڑے لوگوں کا ادب و احترام کرتا ہے تو ان کا جو ہے ثمرہ بھی، ان کا جو ثواب بھی اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ بڑوں کا ادب و احترام کرنا بہت ہی بڑا شرف والا کام ہے، فضیلت والا عمل ہے، اور بڑوں کی موجودگی جو ہے برکت کا باعث ہے۔ بڑے جب موجود ہوتے ہیں، چاہے گھر میں ہو، چاہے کسی کمیٹی میں ہو، چاہے کہیں بھی کیوں نہ ہو، جب بڑے موجود ہوں تو وہ مجلس یا وہ مقام، وہ گھر، وہ خاندان، وہ قبیلہ بہت ہی باعزت اور برکت کا باعث ہوا کرتی ہے، جیسا کہ فرمایا گیا البرکت مع اکابرکم، کہ برکت جو ہے تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ تو جب بڑے ساتھ ہوں تو ان کا خیال کریں، ان کا لحاظ رکھیں، ان کا ادب و احترام کریں، ان کی عزت کریں، اور ان کا جو ہے ان کی ویلیو ہے وہ اس کو جانیں اور سمجھیں۔ جب تک بڑے موجود ہوں تو اس کی وجہ سے آپ کی مجلس میں خیر و برکت اور جو ہے کیا بولتے شرف کا باعث ہوتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بڑوں کا ادب و احترام کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ بڑوں کا ادب و احترام کرنا
ہمارے لیے بے حد ضروری ہے بڑوں کے تعلق سے. ویسے تو والدین بھی یہ بڑوں میں شمار ہوتا ہے ان کا، لیکن ان کے علاوہ جو بھی عمر میں بڑے ہوں، چاہے وہ اپنے خاندان کے ہوں یا پھر دیگر کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرنا اور ان کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرنا، اور بھی جتنے بھی چیزیں ان کے ساتھ اچھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزوں کو اپنانا، یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے. ہمیں چاہیے کہ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بڑوں کی عزت کرنے، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بڑوں کی قدر کرنے اور ان کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی چھوٹی موٹی ہر طرح کی نیکیوں کو ہمارے قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.